الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حجۃ الوداع ہمیں معلوم ہونا چاہیے یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات سے چند مہینے پہلے کی بات ہے۔ آپ نے اس سفر میں کئی ایسے دروس دیے، خطبات پیش کیے جو آپ کی نبوی زندگی 23 سالہ نبوی زندگی جو ہے اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اس طرف کافی و شافی اشارات پہنچ چکے تھے کہ آپ کی زندگی کے دن اب گنے جا چکے ہیں، محدود ہیں۔ اس لیے آپ اختصار کو بھی ملحوظ رکھتے اور اس کے ساتھ ساتھ جامعیت کے ساتھ صرف حاضرین نہیں جو موجود ہوتے بلکہ قیامت تک آنے والے ہر شخص کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنے نصائح اور مواعظ ارشاد فرماتے تھے۔ تو اسی موقع پر آپ نے جو ایک اہم ترین خطبہ آپ کا 10 تاریخ کو ہے، عید کے دن، قربانی والے دن، مینا کے میدان میں جمرہ عقبہ کے
اور مسجد خیف کے درمیان آپ نے ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا تھا. اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا، لوگو ان الزمان قد استدار كهيئتها يوم خلق السماوات والارض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اپنے خطبے کا آغاز یوں کیا کہ اے لوگو، زمانہ گھوم گھما کر واپس اسی حالت پر آ چکا ہے جس حالت پر اس دن تھا جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا. بڑے تغیرات کے بعد، تبدیلیوں کے بعد، تقدیم و تاخیر کے بعد آج وہی ترتیب سال کی، سال کے مہینوں کی، مہینے کے ہفتوں اور ہفتوں کے دنوں کی، جو ترتیب اللہ کو مقصود و مطلوب تھی، اسی دن جس دن اللہ نے آسمان بنائے، زمینیں بنائیں، آج اسی ترتیب پر ہی یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں. کیونکہ اس سے پہلے مشرکین مکہ مہینوں میں رد و بدل کرتے تھے. محرم کو آگے کر دیا، سفر کو پہلے لے آئے، کسی اور کو آگے کر دیا، کسی کو پیچھے کر دیا. مہینوں میں تقدیم و تاخیر، پھر سال کا آغاز اور اختتام ہر مہینے پہ ہو تو اس لیے تبدیلیاں ہوں ہر سال. ان تمام چیزوں کا خاتمہ کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج وہی کیفیت ہے سال کی جس کیفیت پہ اللہ نے پیدا کیا. اس السنۃ 12 شہرا، اللہ نے سال کے 12 مہینے رکھے. منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں اللہ نے 4 مہینوں کو انتہائی احترام کے لائق مہینہ قرار دیا ہے، حرمت والے مہینے. وہ 3 مسلسل ہیں، ایک ذو القعدہ کا مہینہ ہے، ایک ذو الحجہ کا مہینہ ہے، ایک محرم الحرام کا مہینہ ہے. یہ 3 مسلسل ہے. اور ایک وہ مہینہ جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے، یعنی رجب کا مہینہ. یہ حرمت والے مہینے میں اللہ نے انہیں انتہائی احترام کے لائق قرار دیا. کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے سال بنائے، مہینے بنائے، یہ دن بنائے، اسی وقت سے ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، جن کی حرمت کو مکہ کے مشرک، اطراف کے ڈاکو، لٹیرے اور دہشت گرد قسم کے لوگ بھی مانتے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ مہینوں میں تقدیم و تاخیر کرتے تھے کہ محرم تو ان مہینوں میں ہے، ذو الحجہ ان مہینوں میں ہے، یہ 3 مہینے مسلسل ہیں، لہذا مہینے آگے پیچھے کر دو تاکہ بیچ میں ہم اپنے کام جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. پھر ایک وقفہ آ جائے گا کہ یہ جی محرم آ گیا، یہ اب ذی الحجہ آ گیا. اس وجہ سے یہ تقدیم و تاخیر مہینوں میں وہ کرتے رہتے تھے، جبکہ انہیں ایسا کرنے کا اختیار نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو انتہائی احترام کے لائق مقرر کیا. ذو القعدہ کا مہینہ، ذو الحجہ کا مہینہ، محرم الحرام. اور ان 4 مہینوں میں سے یہ مہینہ
جو سال کا پہلا مہینہ ہم کہتے ہیں محرم الحرام، اس کے نام میں بھی 2 بار حرمت کا لفظ آیا ہے۔ محرم کا معنی بھی حرمت والا، آگے الحرام کا معنی بھی حرمت والا۔ ان مہینوں میں سے یہ مہینہ ایک ایسا ہے کہ جس کے نام میں بھی 2 بار احترام کا لفظ آیا ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ مہینہ بھی انتہائی احترام کے لائق ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے سال کا پہلا مہینہ بھی یہ، اور حرمت والے مہینوں میں سے بھی ایک انتہائی احترام کا لقب رکھنے والا مہینہ، لیکن اس کی شروعات آج مسلمانوں کے دلوں میں ایک دہشت کی علامت بنی ہوئی ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے بالخصوص ہمارے بر صغیر میں حکومتی سطح پر بھی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، سیکورٹیوں کو الرٹ کر دیا جاتا ہے، اداروں کو متنبع کر دیا جاتا ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، تاکہ دہشت گردی اور قتل و غارت، فرقہ واریت اور طرح طرح کے دنگے فسادات کو کنٹرول کیسے کیا جائے گا۔ یہ ہماری بدبختی اور بدنصیبی نہیں ہے کہ عرب کے ڈاکو، لٹیرے، اس دور کے جاہل، کافر، مشرک، ان کے سامنے بھی یہ مہینہ شروع ہو وہ سرنگوں ہو جاتے تھے، وہ اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے تھے، لوٹ مار ختم کر دیتے تھے، لڑائیاں ختم کر دیتے تھے، جنگیں روک دیتے تھے کہ ان کو بھی اس حرمت والے مہینے کی حرمت کی حیا آ جاتی تھی۔ لیکن مسلمان اس عظمت کو نہ سمجھ سکے اور اس فضیلت سے محروم رہ گئے۔ بالخصوص اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی جو طرح طرح کی معصیتیں اور نافرمانیاں کی جاتی ہیں، سال کے 12 مہینوں میں ان کی مثال تو نہیں ہے۔ شرکیہ اعمال، بدعیہ اعمال، رسومات باطلہ، خرافات، ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اس مقدس اور حرمت والے مہینے میں ایک اور بہت بڑا جرم کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذابوں کو دعوت دی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جتنا تبرہ اس مہینے میں کیا جاتا ہے، جتنا برا بھلا اس مہینے میں انہیں کہا جاتا ہے، سال کے کسی اور مہینے میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ ماہ محرم حرمت والا مہینہ، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیوں نشانہ بن جاتے ہیں؟ ایک واقعہ ہاتھ لگ گیا ہے، اس واقعہ کربلا کی آڑ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حرمتوں کو پامال کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے اور اس مہینے کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب اور اللہ کی پکڑ اور عذاب کو دعوت دینے والی بات۔ حالانکہ اس واقعہ کربلا سے اصحاب محمد میں سے ان کا ابو بکر، عمر، عثمان، علی یا دیگر صحابہ، ان کا اس واقعہ سے کیا تعلق؟ صرف اس کی آڑ میں اپنے بغض باطن صحابہ کے بارے میں جو دلوں میں بغض بھرا ہے،
اس کے اظہار کا ان کو موقع مل جاتا ہے، تو ہم پر بھی لازم ہو جاتا ہے کہ ہم بھی اپنی امت کو، اپنی عوام کو آگاہ کریں کہ یہ کون جماعت ہے جن پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں ہمارے اسلاف نے متفقہ طور پر اپنا یہ عقیدہ اور عقیدے کی کتابوں میں یہ عبارت نقل کی ہے کہ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنُبْغِضُهُمْ مَنْ يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِالْخَيْرِ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ۔ اہل السنہ کے جتنے بھی فرق ہیں، اہل الحدیث ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، حنفی ہیں، سب نے بالاتفاق اس عبارت کو قبول کیا کہ ہم سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام میں سے کسی ایک کی محبت میں غلو نہیں کرتے کہ اسے اللہ کا مقام دے دیں، رسول اللہ کا درجہ دے دیں، جو ان کا مقام ہے وہی درجہ اور مقام مانتے۔ ہم صحابہ میں سے کسی ایک صحابی بھی اس کے بارے میں برات کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ ہم اعلان کرتے ہیں، اعلانیہ یہ دونوں لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ وَنُبْغِضُهُمْ مَن يُبْغِضُهُمْ، جو صحابہ سے عداوت رکھتا ہے، صحابہ کے بارے میں دلوں میں بغض رکھتا ہے، وہ ہمارا کبھی دوست نہیں ہو سکتا، ہمارا وہ کبھی ساتھی نہیں ہو سکتا، ہمارے دلوں میں اس شخص کی کبھی محبت نہیں آ سکتی جو اصحاب محمد کے بارے میں دلوں میں بغض اور عداوت رکھتا ہے اور اپنی مجالس میں ان پر تبرہ کرتا ہے۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِالْخَيْرِ، اور ہم صحابہ کرام کی سیرت بیان کرنا، صحابہ کرام کے فضائل بیان کرنا، صحابہ کرام کی محاسن اپنی مجالس میں، اپنے مدارس میں، اپنے خطبات میں، اپنی مساجد میں ہم اپنے اوپر لازمی سمجھتے ہیں کہ تاکہ صحابہ کرام کی سیرتوں کو سامنے رکھ کر اس سے ہم عبرت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حبہم دین و ایمان و احسان، صحابہ سے محبت ہمارا دین ہے، صحابہ سے محبت ہمارا ایمان ہے، وہ بغضہم کفر و نفاق و طغیان، صحابہ سے بغض رکھنا، عداوت رکھنا، یہ کفر کی نشانی ہے، یہ منافقت کی نشانی ہے، یہ سرکشی کی علامت ہے۔ یہ اہل سنہ کے تمام مسالک نے امام طحاوی کی اس عبارت کو قبول کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کون ہے، اور ہم یہ کیوں نہ کہیں کہ جن کے ایمان کی شہادت قرآن مجید نے ایک نہیں، دو نہیں، 20 جگہ پہ دی، جن کے تذکرے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر یوں کیے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں وہ انہیں اپنا دوست نہیں بناتے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے عداوت رکھتے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، یہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی رکھنے والے اگرچہ ان کے والدین ہی کیوں نہ ہو، او ابناءہم، اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی رکھنے والے ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو،
او اخوانہم، ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، ان کے خاندان کے قرابت دار رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اگر ان کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی عداوت ہے تو ایمان والے، یہ صحابہ کا تذکرہ ہے کہ وہ ان سے قطعی طور پر محبت نہیں رکھتے، بلکہ تاریخ اسلام نے اس بات کو ثابت کیا کہ سامنے کسی صحابی رسول کے سامنے رسول اللہ کا دشمن اس کا باپ آیا تو اس نے اس پر بھی تلوار چلانے میں دیر نہ کی، سیدنا سعد کے ہاتھوں ان کے باپ کے قتل کا واقعہ یہی ہے کہ چونکہ وہ اللہ کے پیغمبر سے دشمنی رکھتے ہوئے لڑتے کیوں آیا ہے۔ صدیق کو جب بیٹے نے کہا ابا جان فلاں جنگ کے موقع پر جب آپ اسلام کی طرف سے لڑ رہے تھے اور میں کفر کی حمایت میں، میری تلوار کے وار میں آپ آتے تھے، لیکن پدری محبت جوش مارتی تلوار کا رخ ہٹ جاتا تھا۔ صدیق نے کہا تھا بیٹے اگر تو میرے سامنے آتا تو صدیق کبھی یہ نہ دیکھتے کہ تیرا بیٹا ہے، اللہ کے نبی کا دشمن سمجھ کر تیری گردن کاٹ دیتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسارہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں کہا تھا اے اللہ کے پیغمبر، میری رائے یہ ہے کہ میرے رشتہ دار میرے حوالے کریں، ابو بکر کے رشتہ دار ابو بکر کے حوالے کریں، علی کے رشتہ دار علی کے حوالے کریں، عثمان کے رشتہ دار عثمان کے حوالے کریں۔ یہ آپ سے لڑنے آئے کیوں؟ ہم اپنے رشتہ داروں کی گردنیں کاٹ کر یہ دنیا کو بتا دیں کہ ہمارے نبی کے مقابل جو آئے گا ہم یہ نہیں دیکھیں گے وہ ہمارا کیا لگتا ہے، ہم نبی کا دشمن سمجھ کر اسے راستے سے ہٹا دیں گے۔ یہ اللہ شہادت دے رہا ہے۔ قرآن سورۃ المجادلہ آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ جماعت ہے جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ اللہ نے جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا، اللہ کے لکھے ہوئے کو کون مٹا سکتا؟ ان کے ایمان پہ انگلیاں اٹھانا، ان کو معاذ اللہ منافقین کے دائرے میں گننا، ان لوگوں کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا، ایسا کرنے والے کو سوچنا چاہیے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ وہ اللہ کے قرآن کا انکار کر رہا ہے، اور قرآن کا انکاری کون ہوتا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ جماعت ہے جن کے دلوں پر رب نے ایمان لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ نے تائید و نصرت ان کا مقدر کر دیے۔ تیسرا تمغہ فرمایا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے جنات کا ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے، جن جنات میں جن باغات کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ چوتھا تمغہ فرمایا خالدین فیہا، جب میں انہیں جنت دے دوں گا اس جنت سے انہیں کوئی نکالنے والا نہیں، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پانچواں تمغہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس لیے کہ یہ مجھ سے راضی ہیں میں ان سے راضی ہوں۔ یہ کن کا تذکرہ ہے؟ صحابہ کرام کا تذکرہ ہے۔ اس سے بڑھ کر آگے چھٹا تمغہ اللہ تعالیٰ کیا پہنا رہا ہے، کیا تاج سجایا جا رہا ہے؟ فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ محمد کی جماعت محمد کی نہیں، میں اللہ کی جماعت ہوں۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ اور لوگوں سن لو، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، تم اللہ کی جماعت کے بارے میں جو کچھ کہتے ہو کہو، لیکن اللہ کی جماعت کامیاب ہو کے رہنے والی۔ اتنے واضح اور واشگاف الفاظ میں اللہ ان کے ایمان کو، ان کے تذکرے فرما رہا ہے۔ اور آج کا کوئی بندہ اٹھے اور
ان کے ایمان پہ شک کرے، شک نہیں انکار کرے، ان کے ایمان کا انکار کرتے ہوئے معاذ اللہ منافقین جو بدترین کافر ہے ان میں انہیں شمار کرنے کی کوشش کرے، وہ کون ہو سکتا ہے؟ اسی لیے سلف نے کہا کہ حبہم دین و ایمان و احسان، ان سے محبت ایمان کی علامت ہے اور ان سے بغض کفر اور منافقت کی نشانی ہے۔ قرآن سورۃ الحجرات، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ۔ اے میرے صحابہ، مسلمانوں کی جماعت، تم میں اللہ کے نبی موجود، تم سے کوئی رائے لیتے ہیں، رائے لینے کے بعد وہ کسی ایک کی رائے کو یا کسی ایک کی رائے کو بھی نہ قبول کرتے ہوئے اپنا فیصلہ صادر فرماتے ہیں، کبھی محسوس نہ کیا کریں کہ ہماری بات کو نہیں مانا، کیونکہ وہ اللہ کی وحی سے فیصلے فرماتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کی نگاہ میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، قرآن ہے سورۃ الحجرات۔ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اور اے صحابہ کی جماعت، اللہ براہ راست خطاب کر رہا ہے حاضر کے صیغے کے ساتھ، اے صحابہ کی جماعت، میرے پیغمبر کے ساتھیو، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، میں اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو سجا کر رکھ دیا ہے۔ جن کے دلوں میں ایمان کو اللہ نے سجا کے رکھ دیا، ان کے ایمان پہ شک اور کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے تمہارے دلوں میں نفرت ڈال دی ہے کفر کی، نافرمانیوں کی، فسق و فجور کے، معصیت اور نافرمانی کے ہر کام کی اللہ نے تمہارے دلوں میں نفرت ڈال دی ہے۔ اولئک هم الراشدون، اب تک حاضر کے صیغے تھے، تمہارے کہہ کر اللہ نے پکارا، اب غیب کا صیغہ آیا، رہتی دنیا تک کے لوگوں کو بتانے کے لیے یہ خبر ہے، اولئک هم الراشدون، اے دنیا کے لوگوں سمجھ لو، سن لو اللہ کا یہ پیغام کہ صحابہ کی جماعت ہدایت یافتہ جماعت ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہ راشدون ہیں جن پہ آج طعن و تشنیع کی جاتی ہے، اور خاص اس مہینے محرم الحرام میں جن کے خلاف کفر بکا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک هم الکافرون، کہیں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا ایمان والوں سے جب وہ آپ کے ہاتھ پر ایک درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ سورہ فتح حدیبیہ کا واقعہ ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مشرکین نے محصور کیا، روکا اور افواہ پھیلا دی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، اللہ کے پیغمبر نے عثمان کا قصاص اور بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام سے بیعت لی ایک درخت کے نیچے کہ عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے بیعت اور معاہدے ہم سے بارہا لیے، لیکن یہ واحد موقع تھا کہ آپ نے موت پر بیعت لی کہ آج مجھ سے وعدہ کرو یا ہم سارے ایک ایک کر کے کٹ جائیں گے یا عثمان کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ عثمان کی آخر اللہ کے پیغمبر کے سینے میں محبت و عظمت تھی نا، تو رب نے کیا کہا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، مؤمنین کا لقب دیا، ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، علی بھی تھے، یہ سارے صحابہ تھے۔ اللہ نے المؤمنین کہا۔ دوسرا لقد رضیہ،
کہ رب راضی ہو گیا، ایمان والا بھی کہا، اپنی رضا اور خوشنودی کا اعلان بھی کر دیا ان 1400-1500 صحابہ کے بارے میں کہ جو بیعت کر رہے، اور آگے یہ بھی فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے میں رب جانتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں ظاہر سے وہ مسلمان تھے، اندر ان کے دلوں میں نفاق تھا۔ اللہ عالم الغیب ہے یہ تم، اللہ علام الغیوب فرماتا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں کیا تھا اللہ جانتا ہے، اس لیے انہیں ایمان والا بھی کہا، ان سے راضی ہونے کا اعلان بھی کیا۔ اور عجب موقع ہے یہاں، صحابہ اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے، آخر میں اللہ کے پیغمبر نے اپنا دوسرا ہاتھ لہرایا اور صحابہ سے پوچھا یہ کس کا ہاتھ ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر یہ آپ کا ہاتھ ہے۔ فرمایا یہ ہاتھ میرا تھا، هذه يد عثمان، آج یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ آپ نے اپنا دوسرا ہاتھ اپنے اس ہاتھ پر رکھا اور کہا کہ عثمان بھی اس بیعت میں ہمارے ساتھ شریک ہے۔ هذه يد عثمان، یہ ہاتھ عثمان کا ہے، عثمان کو یہ عظمت مل رہی ہے جن پہ تبرہ کیا جاتا ہے۔ معاذ اللہ عبارتیں لکھ کر اپنی مخصوص عبادت گاہوں پہ پہلے سجائی جاتی تھی، مسلمانوں کے رد عمل کی وجہ سے وہ عبارتیں ہٹائی گئی جس عبارت کا مقصود یہ ہوتا تھا کہ لعنت ہو اس شخص پر جس نے ابو ذر کو مدینہ سے جلا وطن کیا تھا، مراد سیدنا عثمان لیا جاتا تھا۔ اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ هذه يد عثمان، لوگوں دیکھ لو اس بیعت میں جس بیعت کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے رضا کا اعلان کیا، خوشنودی و مغفرت کا اعلان کیا، اس بیعت میں عثمان بھی تمہارے ساتھ شریک ہے۔ اللہ نے قرآن کی آیت بھی نازل کر دی ید اللہ فوق ایدیہم، پھر اے نبی تیرے ہاتھ پر صحابہ کے ہاتھ، ان سب ہاتھوں پر تیرا ہاتھ عثمان کے ہاتھ کی شکل میں، تو ید اللہ فوق ایدیہم، آج اللہ کا ہاتھ پھر ان سارے ہاتھوں کے اوپر۔ یہ وہ عظمت والا گروہ ہے، یہ وہ عظمت والی جماعت ہے کہ جن کی ذاتیات پر گفتگو کی جاتی ہے اور ان کے ایمان کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ کہنے کو بہت کچھ ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن خلاصہ یہی ہے کہ صحابہ ہمارا دین ہے، صحابہ سے محبت ہمارا ایمان ہے، اور صحابہ سے محبت کے تذکرے کرنا ہمارا منہج ہے، ہماری فکر ہے، ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے۔ لہذا صحابہ کی عظمت کے ترانے اہل اسلام گاتے رہیں گے۔ جب قرآن میں اللہ نے ان کی عظمت کی جگہ جگہ تعریفیں کر کے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سورہ حدید، کہاں یہ بات ضرور ہے کہ لا يستوي منكم من انفق قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سورۃ الحدید۔ اللہ نے فرمایا لوگوں یہ درجات صحابہ میں بھی ضرور ہے، فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے، جہاد لڑتے رہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے، وہ صحابہ اور فتح مکہ کے بعد دائرہ اسلام میں آنے والے درجے میں برابر نہیں ہیں، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن اللہ نے سارے صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا ہے، سارے صحابہ کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہو چکا۔ ہم کون ہیں معاذ اللہ کہ انہیں ان کے بارے میں یہ فیصلے کرنے والے کہ وہ یہ تھے اور وہ تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے ہمیں
کہ ہم صحابہ کی عظمت کو سمجھیں، صحابہ کی عظمت کو بیان کریں، صحابہ کی عظمت کو منوائیں۔ اللہ تعالی فہم عطا فرمائے ہماری حکومتوں کو بھی کہ حکومتی سطح پہ ایسے اقدامات ہونے چاہیے کہ ایک صحابی کے خلاف کارروائی ہوئی، اللہ کے پیغمبر نے صحابہ سے کیا بیعت لی ہے۔ آج مسلمان حکمرانوں کا کیا فریضہ بنتا ہے کہ اگر کسی صحابی کو چیلنج کیا جائے، ان کے ایمان کو چیلنج کیا جائے، ان پر کوئی کفر و نفاق کا فتویٰ لگایا جائے، اگر ہماری حکومتیں اپنا مسلمان ہونا، اسلام پر ہونا ثابت کرتی ہے تو انہیں حرکت میں آ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صحیح عقیدے اور صحیح منہج و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔